الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پر ایک خوف مسلط ہوگا، ہر انسان اس ٹینشن میں ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کا پسینہ میں ڈوبا ہوا ہونا اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک۔ فرمایا کہ اسی میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے من یلجمہ العرق الجاما، کہ پسینہ جن کے منہ تک آ رہا ہوگا۔ عجیب بے کلی بے چینی کی گھڑی ہوگی۔ اس نازک وقت میں جس کو اللہ تعالی کے عرش کا سایہ مل جائے، جبکہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ عرش کے سائے کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اس دن عرش رحمان کے سائے میں اللہ جگہ عنایت فرما دے۔ نور کے منبر پہ، جو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ان یمین الرحمن کا لفظ ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، کہ داہنی جانب نور کے منبر پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹھہرائیں گے اور عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر لوگوں کو کتنی حسرتیں ہوں گی کہ کاش کہ ویسے اعمال ہم بھی کر لیتے، ایسے خوش نصیبوں میں اپنے اعمال کے ذریعے ہم بھی اپنے آپ کو شامل کر پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سچا معلم کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہم گنہگاروں پر شفقت کرتے ہوئے بتا دیا
وہ اوصاف و اعمال بتا دیے کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کر سکتا ہے، اس صف میں شامل کر سکتا ہے اور ان مستحقین کا حصہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اپنے سائے میں نہیں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا امام عادل، انصاف پرور بادشاہ، وہ بادشاہ جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بخاری شریف کی انہوں نے مفصل شرح فتح الباری کے نام سے لکھی ہے، انہوں نے امام عادل کی تشریح میں کئی چیزوں کو نقل کرنے کے بعد کہ امام عادل کون ہے، امام عادل کون ہے، تو اس کے اوصاف کیا ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد خلاصہ کلام یہ لکھا ہے کہ امام عادل یعنی وہ حکمراں جو اللہ کے قانون کی اتباع کرتا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق بغیر کسی افراط کے، بغیر کسی تفریط کے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو صحیح سے ادا کرتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی شریعت کی اتباع کرتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعت وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی اتباع سے ہر چیز خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ حکمراں ہو وہ اللہ کی شریعت کی اتباع کر لے، صراط مستقیم پر قائم ہو جائے گا، افراط و تفریط سے خود ہی بچ جائے گا۔ ایک عام انسان ہے، اللہ کی شریعت کی اتباع کر لے، یہ اتباع ہی اسے ہر قسم کی غلطیوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا کہ امام عادل وہ حکمراں جو اپنی حکمرانی میں الہی قوانین کی پیروی کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے حقوق کا تحفظ، امن و امان قائم کرنا، اور امن و امان بغیر انصاف کے ممکن نہیں۔ دنیا میں سارے فتنہ و فساد کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ حقوق دبائے جاتے ہیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حقوق کی کامل ادائیگی ہو جائے اور انسانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے اور انسانوں کے حوالے سے قوانین شریعت، احکام الہی کی پابندی کی جائے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، ظلم بھی ختم ہو جائے گا، رشوت کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، اور تمام قسم کے مظالم، ظلم و زیادتی معاشرے سے خود بخود نکل جائے گی۔ تو وہ حکمراں جو انصاف پرور ہو اور اس کے انصاف کی وجہ سے مظلوموں کا حق، مظلوم ظلم سے بچتا ہے، ظلم سے محفوظ رہتا ہے، ظالم ظلم کرنے سے باز آتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کا، عدل کا ماحول قائم ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے حکمرانی دی ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور یہ پورا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔
انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، تو چونکہ یہ بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ انعام ملے گا۔ شارحین حدیث نے اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ہر آدمی تو حکمراں نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی ایک محدود حلقے میں ذمہ دار بنتا ہے۔ ذمہ داری کسی کی بہت وسیع ہوتی ہے، کسی کے محدود حلقے میں ہوتی ہے۔ فرمایا ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہے جو کہیں پر نگراں مقرر کیا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ تو جس آدمی کو جس دائرے تک، جس حلقے میں نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہ گویا کہ وہاں پہ عند اللہ مسئول ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھا رہا ہے اور اپنے ماتحتوں میں انصاف کو قائم کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کو روک رہا ہے، حقوق کی صحیح سے ادائیگی کر رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، جیسے ہر مرد اپنے گھر کا نگراں ہے، ایک کمپنی کا مالک اپنی کمپنی کا نگراں ہے، ادارے کا کوئی کسی اچھے پوسٹ پہ قائم انسان اس ادارے کے تمام ماتحتوں کا نگراں ہے۔ تو ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ انصاف کے تقاضے کی تکمیل کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مضبوطی سے قانون شریعت کی تکمیل کرے، اور جس موڑ پہ اللہ کی شریعت جو راستہ دکھاتی ہو اس کی اتباع کرے۔ فرمایا دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے ہے۔ یہ انعام کیوں ہے؟ جوانی کا زمانہ انسانی زندگی کا بہت ہی اہم ترین زمانہ ہے۔ اس میں انسان کے اندر جہاں نیکیوں کے کرنے کی اچھی قوت ہوتی ہے، بڑی سے بڑی نیکیوں کو وہ اچھی طرح زیادہ سے زیادہ انجام دے سکتا ہے کیونکہ طاقت ہے، قوت ہے۔ تو دوسری طرف نفس کا غلبہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، شیطان کا دباؤ بھی اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شیطان اس پہ محنت بھی بہت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان نما، شیطان صفت انسان بھی اس کو برائیوں کی طرف بلانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نوجوان نیکیوں میں زندگی گزارنے لگے تو اس کو طرح طرح کے طعنے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف برائی کی مجلسوں کی طرف اسے بلایا جاتا ہے، تو وہ طعنوں کو بھی اسے جھیلنا پڑتا ہے، مختلف شہوت کے تقاضوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اسے، اور مختلف قسم کے احوال کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے اپنے آپ کو عبادت کی راہ پر ثابت قدم رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جوانی کی عبادت میں انسان کو اپنے آپ کو عبادت کے راستے پہ قائم رکھنے میں، اتباع شریعت کا پابند بنانے میں کئی حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور نفس کا غلبہ بھی اس زمانے میں بہت شدید ہوتا ہے، لوگوں کی طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے راستے سے ہٹانے والے دوستوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
تو گویا کہ اس زمانے میں نیکی کی راہ پر قائم رہنا، عبادت کے راستوں، عبادت کے طریقوں سے جڑا رہنا، یہ عام زمانوں کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ ان تمام دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عبادت سے جوڑے ہوا ہے، اور اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، تو اللہ اس کی عبادت کو اتنا پسند فرما رہے ہیں کہ اسے ان خوش نصیبوں میں شامل کریں گے جس کو عرش کے سائے میں اللہ تعالی جگہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا انسان جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو، مسجدوں سے لگا ہوا ہو، یعنی مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اور مسجدوں سے محبت در حقیقت یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو اب کسی کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، گویا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ نماز کا پابند ہے، نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، فرمایا کہ اس کو بھی یہ انعام ملے گا کہ اللہ عرش کے سائے میں ایک جگہ دیں گے۔ علماء نے لکھا، علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں ہی بیٹھا رہنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد سے باہر ہی نہ نکلے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسجدوں سے اس کا ایسا گہرا ربط ہو کہ وہ پابندی سے جماعت کا اہتمام کرتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اپنی تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور مسجد سے نکلتا بھی ہے تو اس خیال سے نکلتا ہے کہ دوبارہ ہمیں پھر بلایا جائے گا، پھر ہم جائیں گے، گویا کہ دنیا کے کسی بھی کام میں ہے وہ، لیکن اس کی توجہ، اس کا دھیان اس جانب ہے کہ ہمیں اگلی نماز کے لیے جب بھی اللہ بلائیں گے پھر ہم جا کر کے با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو کسی کا یہ جذبہ اور یہ خیال اور یہ دل میں یہ ایک جذبہ ہے تو گویا کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ صفت عورتیں کیسے حاصل کریں گی؟ وہ تو مسجدوں کو نہیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہ صفت یہ ہوگی کہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک نماز سے فارغ ہوئی اور اس کی توجہ اور دھیان اگلی نماز کی طرف ہے کہ ابھی میں نماز سے فارغ ہو چکی ہوں، دنیاوی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے میں وہ مصروف ہو جائے، لیکن اگلی نماز کی طرف اس کی ایسی توجہ ہو، اس کا انتظار ہو کہ جب بھی رحمان کی طرف سے اذان کی آواز سنائی دے گی، ہمیں بلایا جائے گا نماز کے لیے، ہم فوراً نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو گویا کہ مسجد سے تعلق اور مسجد آتے جاتے رہنا اور ایک نماز کے بعد اپنے آپ کو دوسری نماز کے انتظار میں اس طور پہ رکھنا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کام میں ہوں لیکن نماز کا خیال دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہو کہ جب بھی ہمیں نماز کے لیے بلایا جائے گا ہم نماز کے لیے حاضری لگائیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے۔ فرمایا کہ اس کو یہ انعام ملے گا کہ اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی محبت میں جمع بھی ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا، وہ محبت دین کی بنیاد پہ ہو، وہ محبت اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہو، اس میں کوئی دنیاوی مفاد محبت میں شامل نہ ہو، جیسے کہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں،
کہ ان سے محبت دین کی بنیاد پر ہے، کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ہم میں سے ہر آدمی کی تمنا ہے کہ اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہو، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ اس کی اگلی اخروی زندگی اچھی ہو، لیکن تمنا کے ساتھ اعمال و اسباب بھی اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے دنیاوی تمام مسائل میں ہم صرف تمنا پہ اکتفا نہیں کرتے، شوق پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس منزل، اس مقام کو حاصل کرنے کے اسباب و وسائل کو بھی اختیار کرتے۔ تو جو ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمیں اچھی موت ملے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اس کے بعد کی منزلیں ہماری آسان ہوں، ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ منازل اور اللہ کی قربت ملے، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں تدبیریں کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے، کما تحیون تموتون، کہ جیسا تم زندگی گزارو گے، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسی تمہاری زندگی ہوگی اسی اعتبار سے تمہیں خاتمہ بھی ہوگا، آگے کی منزلیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ تو ہم اگر آگے اپنے آپ کو اچھی منزلیں پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی اس زندگی کو بھی اسی طرح مرتب کرنا ہوگا اور اس کو اسی معیار شریعت پہ اتارنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاتمہ بالخیر کے بہت سے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک سبب اہل اللہ کی صحبت بھی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلس میں شریک ہونا، ان سے تعلق رکھنا، کیونکہ یہ تعلق ہمیں دین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ہم سے برائیاں نکلتی ہیں، اللہ کی یاد ہمارے اندر پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب بھی آپ دینی مجلسوں میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اچھے لوگوں کے درمیان آپ ہوتے ہیں، آپ کا جذبہ کیسا رہتا ہے؟ تو اہل اللہ کی صحبت یہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، خیر پر انسان مائل ہوتا ہے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خاتمہ بالخیر بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر آگے کی منزلیں آسان ہی آسان۔ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اللہ اکبر! اللہ کا خوف انسان کو ہر برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان جری ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو، یہ شریعت میں مطلوب و محمود ہے، اور یہ بھی اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے، انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے خوبصورت منصب و جمال والی خاتون کی طرف سے برائی کی دعوت دی گئی، فقال انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس برائی سے روک لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے خوف سے، برائی سے بچنے والے کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑنا یہ اللہ کو بہت محبوب و مقبول عمل ہے، کہ ایک تو عرش کے سائے میں جگہ مل گئی۔ اس سے پہلے میں نے ایک روایت آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ 3 لوگ جو غار میں چھپ گئے تھے بارش سے بچنے کے لیے، اس میں ایک شخص نے یہی تو دعا کی تھی کہ یا اللہ
فلاں برائی کا موقع تھا، میں نے اس کی پوری تیاری کر لی تھی، اور اس موقع پر محض آپ کے خوف سے میں اس برائی سے رک گیا۔ یا اللہ، میرا اگر وہ عمل برائی سے بچنا اور تمام اسباب فراہم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس برائی سے الگ کر لینا محض آپ کے خوف سے تھا، یا اللہ اگر وہ میرا عمل پسند تھا تو اس پتھر کو، اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی اس میں فرمایا کہ اس دعا سے وہ پتھر کھسک گیا۔ تو گویا کہ اللہ کے خوف سے کسی برائی کو چھوڑ دینا بھی اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، اور انسان اس کے ذریعے اللہ کا محبوب بنتا ہے، جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے ایک حاکم تھے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں بہت اچھے موڈ میں تھے، اپنی اہلیہ سے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ انسان جب اچھے موڈ میں ہو لیکن اس کی اچھی باتوں کا جواب کوئی غلط انداز میں دے تو پھر وہ بات، اچھی بات، محبت کی بات نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اچھا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اچھے موڈ میں تھے، اپنی اہلیہ سے کچھ مزاح کر رہے تھے، اہلیہ کسی وجہ سے ناراض تھی، تو ان کی اچھی باتوں کا جواب انہوں نے بہت نامناسب انداز میں دیا، اور ان کی زبان سے نکل گیا حکمراں کو کہ جاؤ جہنمی، تم میرے پاس سے ہٹو، جہنمی کہہ دیا۔ اس کے جواب میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب تو پریشان، بیوی پریشان کہ بھئی میں نے ایسا کیوں کہا انہیں، حکمراں شوہر بھی پریشان کہ بھئی کاش کہ میں اس کے اس جملے کو برداشت کر لیتا، گوارا کر لیتا۔ اب اگلے دن مختلف لوگوں سے مسائل پوچھے گئے کہ بھئی حکمراں صاحب نے اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اگر طلاق رجعی وغیرہ کی بات بھی ہوتی تو گوارا کی جا سکتی تھی، اس کی اصلاح کی جا سکتی تھی، یہاں تو 3 کا مسئلہ آ گیا تھا۔ مختلف لوگوں نے الگ الگ جوابات دیے، سب کا خلاصہ یہی تھا کہ اب یہ رشتہ قائم نہیں ہے۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، چونکہ حکمراں کا، حاکم کا معاملہ تھا۔ یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تنہائی میں کچھ باتیں ہوئیں، کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع آئے کہ جس موقع پہ آپ نے محض اللہ کے خوف سے کسی برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہو، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو؟ اس نے غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیا کہ ایک موقع کا واقعہ ہے کہ میں حاکم وقت بھی ہوں، میرے گھر کی ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، اس کے ساتھ کچھ واقعات بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، تنہائی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں نے محض اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اس وقت برائی سے بچا لیا کہ میں یہ برائی کر تو لوں گا لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہاری بیوی پر طلاق نہیں پڑی۔ اب اتنا اہم فیصلہ، لوگوں میں چمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کون ہوتے ہیں جنت کی ضمانت دینے والے؟ گویا کہ یہ حاکم کو جنتیوں کے فہرست میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ اور طرح طرح کے مسائل شروع ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے،
یہ فتویٰ تو میں نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیا ہے، اور یہ حکم میں نے قرآن کریم کی آیات سے یہ حکم میں نے نکالا ہے۔ کیا؟ اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ گویا کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور رب کے خوف سے کسی برائی سے باز آ جائے، برائی کا موقع میسر ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ اسی آیت کی روشنی میں نے کہا کہ چونکہ جنت اس کا ٹھکانہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، تو جو جنتی ہو وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی بیوی پر 3 طلاق واقع نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے علماء کی ذہانت و فطانت، کہ جہاں عام لوگ اس کو کسی دوسرے مفہوم سے پڑھتے ہیں، وہیں سے علماء مسائل نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اتباع شریعت میں علماء کی رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے کسی برائی سے رک جائے، اس کو عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یاد رکھیے انسان کے اندر یہ مزاج جب بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے خوف کا انسان میں آ جانا ہی انسان کی بے شمار پریشانیوں کا حل ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کا خوف کرنے والا بن جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب برائی سے پاک ہوتا ہے تو شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا رجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ عظیم عبادتوں میں سے ہے۔ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت سی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ صالحین کی صحبت انسان کو اچھی موت تک لے جاتی ہے، حسن خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ حسن خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسے ہی صدقے کا بھی تذکرہ آ گیا تو بتا دوں، حدیث کہتی ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، مختلف مسائل پیچیدگیاں اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اچھی موت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ صدقہ اس طرح ہو جو اللہ کو محبوب ہے، جس طرح اللہ صدقہ دینے کے لیے کہہ رہے۔ فرمایا کیسا؟ کہ ایسا صدقہ کرے کہ اسے اتنا مخفی رکھے کہ دائیں ہاتھ سے جو خرچ کر رہا ہے وہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ صدقہ جہاں تک مخفی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان صدقہ کر لے تو کسی طریقے سے اس نیکی کو ضائع کرا دے۔ انسان اپنے صدقے کو خود ہی ضائع کرتا ہے۔ تذکرہ کر کے مختلف موقع آئے گا تو میں نے مسجد میں فلاں دیا تھا، مدرسے کو میں نے فلاں دیا تھا، فلاں صاحب کو میں نے فلاں تعاون کیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دے کر کے، کسی مسجد کا تعاون کر کے، کسی مدرسے کی مدد کر کے، کسی ذوالحاجہ کی حاجت کی تکمیل کر کے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ خود اپنے اوپر احسان کیا ہے
کہ صدقے کے ذریعے جو نعمتیں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا ہے. اور دوسرے اس پہلو سے غور کیجئے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. آپ کا یہ 100 200 500 1000 روپیہ آپ کی جیب میں پڑا رہتا، خرچ ہو جاتا، فضول خرچی میں ادھر ادھر چلا جاتا، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت نہ بنتا. اللہ نے آپ کو صدقے کا موقع عطا فرمایا، آپ نے کسی مدد چاہنے والے کی مدد کر دی، در حقیقت آپ کا یہ مال اللہ کے خزانے میں آپ کے لیے جمع ہو گیا، جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. گویا کہ آپ نے اپنے صدقہ کر کے اپنے مال کو ایک محفوظ اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے فلاں کا احسان کیا. اسی لیے کبھی بھی اپنے صدقے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے صدقے کا کسی پر دباؤ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اپنے صدقے کو کسی دنیاوی مفاد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا نیکی کسی کے ساتھ آپ نے کیا اس کو بھول جائیے. ایسا تو ہم لوگوں کو بارہا دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ مسجدوں میں چند دنوں خرچ کر لیں گے، پھر جہاں کوئی موقع آئے گا تو وہاں پہ اپنے آپ کو دینے والوں میں دکھانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی معاشرے کے کسی غریب کا آپ نے تعاون کر دیا تو اس پر اپنا کوئی دباؤ اس تعاون کی وجہ سے مت بنائیے، ورنہ آپ کی یہ نیکی ضائع ہو جائے گی. اپنی نیکی کا تذکرہ نہ کیجیے ورنہ آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. صدقہ کیا آپ نے اپنے لیے اچھا کیا ہے کر کے بھول جائیے. فرمایا کہ ایسا صدقہ کرتا ہے کہ اس کو مخفی رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. گویا کہ اخفاء کی اعلیٰ ترین مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کو کوئی چیز دینی چاہیے تو داہنے ہاتھ سے دینی چاہیے. داہنے ہاتھ کا استعمال خیر کے کاموں کے لیے کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں یحب التیامن، ہر چیز میں داہنے کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے. فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک وہ شخص کہ گویا کہ ان تمام لوگوں کو 6 لوگ ہو گئے. فرمایا امام عادل، اللہ کی عبادت میں جوانی گزارنے والا، مسجدوں سے جڑ کے رہنے والا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، اور برائی کی دعوت کے باوجود اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑ دینے والا، چھپ کر کے مخفی طریقے پہ صدقہ کرنے والا اور اپنے صدقے کو چھپانے والا. کتنے 6 ہو گئے؟ فرمایا 7واں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں بھر جاتی ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو اللہ سے سچی محبت ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا، ان نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوگی تو اپنی برائیوں کو یاد کرے گا، رب کے احسانات کو یاد کرے گا، رب کی عظمت کا استحضار کرے گا، مراقبہ کرے گا. تو پھر ایسے موقع پہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، انسان کی وہ ندامت کے آنسو، اور اس ندامت میں محبت و شوق بھی ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق. اللہ اکبر! یہ تو وہ دعا، یہ وہ مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک، یا اللہ آپ سے ملاقات کا شوق میں آپ سے مانگتا ہوں. تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، فرمایا کہ یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں، اپنی گناہوں کی ندامت پر اس کے بغیر ممکن نہیں. تو فرمایا کہ اپنی عاجزی، اپنی کوتاہی کے ساتھ رب کے احسانات و انعامات اور رب کی عظمت کو یاد کرنا اور رب کی محبت سے دل کو آباد کر کے
اللہ کو یاد کرنا، اور اس یاد کی وجہ سے جو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، فرمایا ایسے انسان کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی لیے اکابرین کہتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے آباد کیجیے، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے آباد کیجیے، وہ تنہائیاں بھی بہت قیمتی بن جائیں گی۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری تنہائیاں اللہ کی یاد سے نہیں بلکہ معصیتوں سے بھری پڑی ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں جو ہماری تنہائیوں کو ضائع ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ ہمیں تنہائیوں میں گنہگار بناتی ہیں۔ ان میں سے آج کی سب سے بدترین چیز یہ موبائل اور اس کا سوشل میڈیا، کہ انسان تنہائیوں میں جب اس میں لگتا ہے تو طرح طرح کی بری چیزیں، برے مناظر، یہ چیزیں آج اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج ان کے برے ہونے کا احساس بھی نکل گیا ہے، غلط منظر نظر سے گزر جاتا ہے، جسے کبھی دیکھ کر لوگ شرمندہ ہو جایا کرتے تھے، آج دیکھنے پر بھی کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے، کوئی طبیعت پہ اس کا برا اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھتے 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 ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو برائیوں سے پاک کرنا، اور تنہائیوں میں بھی رب کا استحضار ہونا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، میں کہیں بھی بند ہو جاؤں، ہر ایک انسان سے تنہائی ہے، لیکن میرے ساتھ رب کے لگائے ہوئے مقرر فرشتے تو ہے ہی، وہ ہم سے جدا نہیں ہے، اور رب کی نظر بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو پھر یہ تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی۔ بس اسی احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں کئی خوبیاں وہ ہیں، ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسی ہماری زندگی ہوگی، جیسی ہماری کوششیں ہوں گی، جیسے ہمارے اقدامات ہوں گے، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، ہمارے لیے آگے کے مراحل بھی ویسے ہی رکھے جائیں گے۔ تو یہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ ان کو کرنے والوں کا انعام یہ، ابھی دنیا ہم میں موجود ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے، ابھی ہم کوششیں کر کے ان خوبیوں کو سب کو یا ان میں سے کچھ کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے جس کے جو احوال ہیں اس اعتبار سے ہر آدمی کوشش کرے کہ یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس نفسی کے دن میں ہم یہ راحت و سکون والا، اللہ کی قربت والا مقام پائیں گے، اور یہی وہ مقام ہوگا کہ جس کے ذریعے ہماری اگلی کامیابی کی ہمیں خوشخبری ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔